بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ اور نفسیاتی بیماریاں۔ اس حصے میں ان مسائل کا ذکر ہوگا جو نفسیاتی بیماری میں مبتلا مریضوں کو روزے کی حالت میں پیش آ سکتے ہیں، اور یہ کہ ان پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ مثلاً مریض جن کے رویوں میں واضح خلل موجود ہوتا ہے اور ساتھ ہی اپنی کیفیت سے آگہی کا فقدان بھی ہوتا ہے، وہ اس حالت میں نہیں ہوتے کہ روزہ رکھ سکیں، لیکن جب ان بیماریوں کا شدید دور گزر جائے اور اپنی حالت میں آگہی واپس آ جائے تو مریض روزہ رکھنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ ایسے مریض ڈاکٹر کے مشورے سے اپنی دواؤں میں ایسی مناسب تبدیلی لا سکتے ہیں جو انہیں روزہ رکھنے کے قابل بنا سکے۔ کچھ بیماریاں اور ان کے بارے میں ضروری معلومات درج ذیل ہیں۔ ڈپریشن یعنی اداسی کی بیماری۔ اس بیماری کے شدید دور کے گزر جانے کے بعد ایک مریض ہر 24 گھنٹے میں اینٹی ڈپریسنٹس کی بالعموم ایک خوراک کے استعمال سے روزے کو قائم رکھ سکتا ہے۔ یہ خوراک حسب ہدایت افطار کے بعد یا سحری کے وقت لی جا سکتی ہے۔ بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر یعنی دو قطبی بیماری۔ اس بیماری کے شدید دور کے گزر جانے کے بعد ایک مریض ہر 24 گھنٹے میں 1 سے 2 مرتبہ احتیاطی دوائیں استعمال کرتے ہیں تاکہ دیر پا اثر قائم رہ سکے۔ یہ استعمال رات کے وقت افطار کے بعد اور کچھ صورتوں میں سحری کے وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ شیزوفرینیا۔ اس مرض کے علاج کے لیے نئی دواؤں اور طویل دورانیے کا اثر رکھنے والے انجیکشن کی دریافت سے مریضوں کے علاج پہ خاطر خواہ اثر ہوا ہے۔ علاج کے لیے نئی دواؤں کا 1 سے 2 دفعہ یعنی سحر و افطار میں استعمال ممکن ہے۔ طویل دورانیے کا اثر رکھنے والے انجیکشن کا استعمال عموماً 2 سے 4 ہفتے کے لیے مؤثر ہوتا ہے۔ ان دواؤں کے مضر اثرات کے علاج کے لیے جو دوائیں استعمال ہوتی ہیں وہ بھی 2 وقت یعنی سحر و افطار میں دی جا سکتی ہیں۔ مریضوں کے لیے تمام مشورے بیماری کے شدید دور کے گزر جانے کے بعد کے لیے ہیں۔ اینزائٹی ڈس آرڈر یعنی گھبراہٹ۔ ان امراض میں علاج کے لیے بینزوڈائازپائنس اور اینٹی ڈپریسنٹس مؤثر ہوتی ہیں، جبکہ گھبراہٹ کے جسمانی عوامل پر قابو پانے کے لیے بیٹا بلاکرز استعمال ہوتے ہیں۔ یہ دوائیں بھی شدید دور کے گزر جانے کے بعد 1 یا 2 وقت یعنی سحر و افطار کے وقت استعمال کی جا سکتی ہیں۔